اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور محترم بہنوں اور چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ 2026 کا دن ہے اور یہاں میں اپنی چھت کے اوپر، چونکہ میں نے ایک نرسری ڈیولپ کی ہوئی ہے، نرسری بہت سارے میں نے پودے رکھے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی میرا ٹاپک جو ہے وہ پلانٹ کے متعلق ہے، لیکن اس میں ملٹیپل جو میں ویڈیو بھی بناتا ہوں اور جس کو میں جو ہے اس کو یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور دوسرے میرے جو سوشل چینلز ہیں ان کے اوپر میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو وہ اس لیے ہے کہ میرے جو سامعین مجھے دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، ان سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جی وہ کانڈی جو میں تھوڑا بہت میرے پاس جو نالج ہے اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو کانڈی اس کو غور سے سنیں اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کو جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ ہو، یعنی اس کو روحانی طور پر بھی فائدہ ہو اور جسمانی طور پر بھی اس چیز کا نالج کا اس کا علم ہو۔ تو اس وجہ سے آج کا میرا جو جنرل ٹاپک ہے وہ انسان کی پیدائش کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں اس کائنات کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وہ خلیفہ جو یعنی کہ میری مطابعت کرے، میری تابعداری کرے اور میرے حکموں کو پورا کرے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت، اگر آپ کو تقدیس مقصود ہے، آپ کو تسبیح مطلوب ہے، تو ہم آپ کی 24 گھنٹے آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور آپ کی حمد بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ انسان اس دنیا میں فساد کرے گا، خون کرے بہائے گا، تو اس لیے آپ اس کو نہ پیدا فرمائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے مٹی کا اس کا ایک پتلا بنایا اور پتلا بنانے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد انسان کو چلتا پھرتا ایک انسان پیدا کر دیا اور جنت میں اسے کہا کہ جی آپ جنت میں رہیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کے بعد اس کی سکونت کے لیے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور دونوں کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ جنت میں سے جو چیز جو ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کو استعمال کریں، لیکن ایک درخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد جنت میں جب اسے یہ حکم دیا کہ بھائی آپ نے یہ میرے حکم ہیں، اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن شیطان کے ساتھ بھی جب اللہ رب العزت نے ان کو جو جنت میں تھا وہاں سے نکال کے دنیا میں بھیجا، تو جو ہے نا اس نے کہا کہ اے میرے اللہ، تو اگر مجھے اس دنیا میں بھیجے گا تو میں تیرے انسانوں کو جو تو میرے برخلاف پیدا کیا ہے، میری منشاء کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا میں انہیں ورگلاؤں گا۔ انہیں ورگلانے کے بعد میں انہیں فساد میں مبتلا کر دوں گا۔ انسان کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ کر کے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میرے اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے خاص بندے ہوں گے، تو ان کو کبھی بھی ورگلا نہیں سکے گا۔ تو الغرض شیطان نے قیامت تک مہلت مانگی کہ یا اللہ تم مجھے قیامت تک اتنی زندگی دے کہ جب تک قیامت نہیں ہوتی تو اس وقت تک مجھے چھوٹ دے تاکہ میں تیرے انسانوں کو جو ہے ورگلاؤں۔ الغرض
شیطان نے انسانوں کے ساتھ ابتدائی سے غداری کی اور عداوت کی، اور آج ہی اس دنیا میں اس کا جو امن و سکون برباد ہے وہ شیطان ہی کی کارستانیاں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پیاری بہنوں، آپ اس دنیا میں جب اللہ نے انسان کو بھیج دیا تو اس کے لیے کچھ احکامات لگا دیے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن ہی میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اور فرمانے کے اس کے ساتھ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ تو الغرض انسان کا پیدا کرنا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ہی منشا ہے کہ وہ اسی ہی کی عبادت کرے، اسی کا حکم مانے۔ تو اسی کی ساری چیزیں جو ہیں، چونکہ بڑائی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ وہ ساری چیزیں دنیا کی اس کی حکم کے بغیر نہیں چل سکتی، وہ جیسے چاہتا ہے وہ حکم کے مطابق وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پتے ان کے مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، دریا ان کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کوئی ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان جو موجودہ ہیں ان کو بھی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر نہیں کی ہوئی، یعنی جس دن ان کی موت کا اینڈ ہو جائے گا، اللہ رب العزت اپنے فرشتے کو حکم صادر فرما دیں گے، وہ آتے ہی اس کی روح قبض کر دے گی۔ تو انسان کا ایک مختصر ٹینور ہے اس دنیا کے اندر۔ تو ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جی اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور جو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کو ان کے ایک مکمل دین دیا گیا، اور اس دین میں یہ ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، انسانی زندگی کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم اس مکمل ضابطہ حیات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے، اور ہماری جو آنے والی زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک اور ٹرنیور شروع ہونے والا ہے، اس میں وہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو میری یہ میسج ہے آج 23 مارچ 2026 کے حوالے سے یہی ہے، میرے جو سامعین سن رہے ہیں یا میرے جو فالوورز ہیں ان سب کے لیے، کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اندر گزاریں، تاکہ آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر بھی اچھی گزرے اور آخر والی زندگی بھی آپ کی اچھی گزرے۔ مجھے امید ہے میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرا یہ چینل ہے ایکسپلورر مختار شاہ جو یوٹیوب پر ہے، اور جو دوسرا جو ہے وہ فیس بک پر مختار شاہ ہے، اور انسٹاگرام پہ مختار حسین ہے، تو اسی پہ لنکڈ پہ مختار شاہ ہے۔ تو میرے یہ 4-5 سوشل میڈیا کے چینل ہیں، کائنڈلی ان کو آپ سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، اور ان کو لائک وغیرہ بھی کریں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک مزید اپلوڈ کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ریکویسٹ پر ہمدردانہ جو ہے غور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔